سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے۔ راستے میں جب بیت کھلا تو بتھیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا۔ اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، کیا مصیبت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا، کہیں نقصان نہیں ہوا۔ صدقے یعنی قربان۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، وہ خدمتیں ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، یعنی میرا دل پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے۔ جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت سو رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہاری والدہ۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی؟ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانگنے گئی تھی، بہت سیر ہوئی، یعنی بڑی ضد کی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں۔ پرستان میں کیوں بستی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلے جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے۔ خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونڈ پلاؤ مجھے خوب آتا تھا، یعنی چنے والے چاول، سبز چنے والے چاول۔ ماما سے بونڈ پلاؤ پکوایا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہونا، شام ہو جانا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ پینس پالکی جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی ہے، اور میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی۔ ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکوائی، یعنی اپنے پسند کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا، اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال لی، سوار ہو گئے۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جلتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا ہے۔ یہ موئے کہار، یعنی مرے ہوئے کہار کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا
کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ نازی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامہ نے بلایا، کوئی دم میں یعنی ایک لمحے میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈیر ہو کر رہ گئی، منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ تمہارے سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی عالی شان دروازے پر کھڑی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین۔ چوب دار یعنی چوکی دار، باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب طرح کے بازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال، بکھرے ہوئے شانوں یعنی کندھوں پر، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں، ہلکی آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی رات دکھائی یعنی بڑا انتظار کرایا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پر پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد یعنی بوٹے جتنا بوٹا ہوتا ہے اتنا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنسی چوہلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھی۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، زمرد یہ قیمتی پتھر ہے، پھلوں کی طرح کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج یہ پتھروں کے نام ہیں۔ پھولوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔